اب ہم نے جب سندھ امن مارچ کا اعلان کیا، اس اعلان کے اگلے ہی چند گھنٹوں کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کے اندر آئی بی کے لوگ، آئی ایس آئی کے لوگ، آئی ایم آئی کے لوگ، یہاں کا کور کمانڈر، ڈی جی رینجر، آئی جی سندھ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حکمران کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی تمام سڑکیں خستہ حال ہیں، اس کی پوری ذمہ داری صرف سید مراد علی شاہ پر بنتی ہے۔ میرے جماعت کے پرچم سے آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ سرکاری وسائل اور اپنے ملازمین کو استعمال کر کے ان جھنڈوں کو اتروا رہے ہیں، یہ ہماری شرافت ہے۔ ہمیں قیادت نے روکا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے چٹکلیوں کا کام ہے۔ ان سب کو مافیسوں سے لا کے یہاں سڑک پر بٹھا دیں گے۔ ہمارا وہ سمندر ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ یہ جو منتخب حکومت ہے یہ عوام کے امن دینے میں ناکام ہو چکی ہے، لہذا اس کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں قائد آباد غوثیہ ہوٹل کے پاس، اور آج جمعیت علماء اسلام کی طرف سے امن مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا اسماعیل محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ بتائیے کس حوالے سے آپ لوگ آج یہ امن مارچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے زیر اہتمام اس صوبے میں یہ ہمارا دوسرا امن مارچ ہے۔ اس وقت پورا ملک اور بالخصوص صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا بدامنی کا شکار ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بدامنی وہاں عروج پر ہے جہاں 100% یا 98% ووٹر اور لوگ جمعیت علماء اسلام کے سپورٹر ہیں۔ صوبہ سندھ کے اندر اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، ڈاکو راج، بتہ خوری، آفیسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر یا اندر دونوں جگہوں پر اس قسم کے لوگ مسلط کیے گئے ہیں جن سے عوام تنگ آ چکی ہے۔ ایک جائز کام کے لیے بھی اگر آپ کسی سرکاری دفتر جاتے ہیں تو ان کے لیے دیہڑیاں لگانے والے لوگ وہ سارے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے ڈاکو ہیں۔ یہاں باہر کچے کی صورتحال اب یہ ہے کہ سڑکوں پر، موٹر وے پر چلنے والی گاڑیاں، ان کے گاڑیاں روک کر ان پہ فائرنگیں ہوتی ہیں، ڈرائیور اغوا، کنڈکٹر اغوا۔ ایک غریب گھرانے کا آدمی جس کی تنخواہ 30,000، 40,000، 50,000 روپے، اس کو اغوا کرنے کے بعد سندھ کا ڈاکو 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے غریب سے مانگتے۔ غریب کہاں سے لائے گا؟ یہاں اس بدامنی کی وجہ سے روزگار ختم ہو چکے ہیں، نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے اسلحہ لے کے ڈکیتی کی طرف نکل چکے ہیں۔ کوئی حکومت نہیں، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور یہاں تک افسوس کی بات یہ ہے کہ نوڈیرو کے ایک بہت بڑے اجلاس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان ڈاکوؤں کے پشت پر سندھ کے اندرونی کچھ ایم پی ایز ہیں، منتخب ایم پی اے جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ انہوں نے آئین کے توسط سے، آئین کے ذریعے سے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر انہوں نے عوام کے حقوق حاصل کرنے ہیں۔ افسوس یہ کہ ان ڈاکوؤں کے پشت پر وہ ایم پی ایز اور کچھ ایم این ایز نظر آئے ہیں۔ یہ نوڈیرو کے ایک اجلاس میں ایک ایس ایس پی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ پر ہے۔ اگر آئی جی میں جرت ہے تو وہ آئے اور سامنے بات کرے، اگر ہم جھوٹے ہوئے ہم ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا یہ امر مارچ شروع کہاں سے اور اس کے اختتام کہاں پہ؟ یہ 14 ستمبر کو کشمور سے شروع ہوا ہے، اور اس کی صدارت مولانا عبدالقیوم علیجوی صاحب جو ہمارے صوبہ سندھ کے امیر ہیں وہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کی قیادت اور مشترکہ جو ساری نظام ہے اس کو ہمارے صوبے کے سیکرٹری جنرل مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب دیکھ رہے ہیں۔ 14 تاریخ کو یہ چل پڑا ہے، اور آج 18 تاریخ کراچی میں اس کا فائنل راؤنڈ ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، وہاں ہمارا جلسہ بھی ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جلسے کے بعد ہم اس جلسے کو دھرنے میں تبدیل کر دیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ کل ہم وہاں بیٹھ جائیں جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہم اس جلسے کو دھرنے میں تبدیل کریں۔ اب اجلاسات ہمارے چل رہے ہیں، جو بھی جماعت کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ وہاں کے اسٹیٹ سے انشاءاللہ ہوگا، اور عوام کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس دھرنے سے حکومت کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ حکومت کی صحت پر پہلے دن اثر پڑا ہے۔ ہم نے 2 اجلاسات بلائے، سندھ کے وڈیروں کے، سرداروں کے، نوابوں کے، خانوں کے، کہ امن و امان کے لیے کوئی مشترکہ پلان ترتیب دیا جائے۔ ہمارے ایک اجلاس میں کچھ وڈیرے آئے، سردار آئے، جبکہ دوسرے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو پریشرائز کیا، وہ اجلاس میں نہیں آئے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے گئے کہ صوبہ سندھ کا وڈیرا، سردار، نواب یہ عوام کے لیے امن کے خواہاں نہیں ہے، بدامنی میں ان کا فائدہ ہے، بدامنی کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے جب سندھ امن مارچ کا اعلان کیا، اس اعلان کے اگلے ہی چند گھنٹوں کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کے اندر آئی بی کے لوگ، آئی ایس آئی کے لوگ، آئی ایم آئی کے لوگ، یہاں کا کور کمانڈر، ڈی جی رینجر، آئی جی سندھ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وزراء بالخصوص وزیر اعلیٰ اور یہ ضیاء الانجار وزیر داخلہ،
انہوں نے ہمارے سندھ امن مارچ کے اعلان کے فوراً بعد یہ پریس کانفرنس کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بے رحمانہ آپریشن کی منظوری دیتے ہیں۔ اس سے قبل ان کا رحمانہ تمام تعلقات سب کچھ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں، لیکن سندھ امن مارچ نے اس تعلقات کو کمزور بھی کیا ہے اور ہم آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس امن مارچ کے ذریعے سے ان کے اس کچے کے ڈاکوؤں سے جو رابطہ ہے وہ رابطہ ہم ختم کر دیں گے، یہ رابطہ ان کا ٹوٹ جائے گا اور انشاءاللہ العزیز اس صوبے کو، اس شہر کو ہم امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے۔ میں عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ آج اس امن مارچ میں، سندھ امن مارچ میں نکل آئیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف آئیں، ہمارے جلسوں میں آئیں، ہمارے ریلیوں میں آئیں، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ہم پر اعتماد کر کے دیکھیں انشاءاللہ اگر کراچی میں کسی نے معمولی بھی بدماشی دی تو پھر بتا دینا کہ ہم جمعیت علماء کے آخری مطالبہ کیا ہوگا حکومت سے اگر حکومت آپ سے بیٹھنا چاہے تو؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور سیدھا مطالبہ ہے کہ آئین نے جو حقوق ہمارے لیے متعین کیے ہیں وہ حقوق ہمیں چاہیے اور اس میں سر فہرست حق ہمارا وہ امن و امان کا ہے۔ جہاں امن ہوگا، امن کی وجہ سے وہاں کی معیشت بھی اچھی ہوگی، وہاں کے لوگ بھی پرسکون ہوں گے، لیکن یہاں بنیادی اہم مسئلہ جو سکھ کا بھی ہے، ہندو کا بھی ہے، عیسائی کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مسلم لیگ کا بھی ہے، ساری سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں کا ہے، سب کا ہے، بنیادی مسئلہ امن و امان۔ اس امن و امان کو خراب کرنے کے لیے اور اس امن و امان کو تباہ کرنے کے پشت پر موجودہ حکومت کی پارٹی ہے۔ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ 2-3 راتوں سے میں اور میرے کارکنان، میرے جماعت کے لوگ مستقل بنیادوں پر یہاں لگے ہوئے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، پینافلکس لگا رہے ہیں، اشتہارات لگا رہے ہیں۔ میں کل رات کی ویڈیو ابھی اپنے موبائل فون میں ابھی بھی میرے پاس سیف ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ مرغی خانے پر میرے کارکنوں نے 7x50 کا ایک پینافلکس لگایا، رات ہی رات اتار کے غائب کر دیا گیا۔ ملیر کے اسکول پر قائد آباد سے لے کے وہ منزل پمپ تک ہمارے پینافلکس رات ہی رات اتار کے لے گئے، کچھ پاڑ دیے، کچھ لے گئے، جھنڈے اتار کے لے کر جا رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے پینافلکس سے، میرے جماعت کے پرچم سے آپ کو اتنا خوف ہے کہ آپ سرکاری وسائل اور اپنے ملازمین کو استعمال کر کے ان جھنڈوں کو اتروا رہے ہیں، یہ ہماری شرافت ہے۔ ہمیں قیادت نے روکا ہوا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے چٹکلیوں کا کام ہے۔ ان سب کو مافیسوں سے لا کے یہاں سڑک پر بٹھا دیں گے، لیکن قیادت ہے اور قیادت نے پرامن رہنے کا کہا ہے اور وہ ہمارا جو قیادت کا حکم ہے وہ ہماری ایک مجبوری ہے، اسے ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے صورتحال یہی ہے، کارکنان یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی کارکن نہ کسی گاڑی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا کیمرہ مین یہاں دکھا دے کہ سڑک پر لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایک آدمی کو آپ روک کر کے پوچھے کہ میرے کسی کارکن نے، میرے جماعت کے کسی آدمی نے انہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم امن کے خواہاں ہیں، امن کے لیے نکلے ہیں، امن کے داعی ہیں، امن کے متلاشی ہیں اور سفیر امن قافلہ لے کر نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے سندھ امن مارچ کو کامیاب بنائیں گے اور اس کے دیر پار ثابت ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے ترجمان شیرو بنگش، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آج جو امن کے جو آپ لوگ امن مارچ ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ 4 دن سے یہ قافلہ کشمور سے نکلا تھا۔ سندھ کے نائل حکمران کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کی سرپرستی سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کی تمام سڑکیں خستہ حال ہے، اس کی پوری ذمہ داری صرف سید مراد علی شاہ پر بنتی ہے۔ ڈکیتیاں عروج پر ہے، منشیات عروج پر ہے اور پانیاں گھروں میں، مساجد میں اور مدرسوں میں موجود نہیں ہے اور پمپوں پر موجود ہے۔ اس کی واضح دلیل ہے کہ سندھ حکومت ٹھیکیدار ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے امن مارچ سے حکومت کو ابھی تک کیا پرابلم پیش آئی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے قافلہ نکلا ہے اسی دن سے الحمدللہ سندھ حکومت کا جنازہ نکلا ہے۔ عطاء الرحمان کوہاٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آج امن مارچ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے زبیر بنگش صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسلسل ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لیے کوریج کرتے ہو، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کشمور سے قافلہ مولانا راشد سومرو صاحب کی قیادت میں روانہ ہوا ہے اور آج یہاں پر اسی جگہ پر قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے اور یہاں قافلے کی صورت میں ہم جائیں گے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وہاں پر ہمارا پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوگا سندھ کے وڈیروں کے خلاف، سندھ کے جاگیرداروں کے خلاف، بجلی، پانی، گیس اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آئے روز جو وارداتیں ہو رہی ہے، آئے روز جو معصوم شہریوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف آج ہمارا پرامن احتجاجی مظاہرہ بھی ہوگا اور اس کے بعد ایئرپورٹ سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ریلی کی قیادت فرمائیں گے۔
हमारे साथ मौजूद है UC6 दाऊद चुरंगी के मौलाना समीउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, आज अमन मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्च कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब उनकी क़यादत में 5वां रोज़ यहाँ पहुँच रहा है। और यहाँ सिंध पर जो कई सालों से हुकूमत करने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है, अमन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बंदा घर से निकलता वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। आज इंशाअल्लाह इस काफ़िला अमन के सालार कायद जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब क़यादत फरमाएंगे और ये एक रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह कि सिंध के आवाम इस धरती पर अमन चाहती है और इंशाअल्लाह ये अमन कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में जर्नैल सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब इंशाअल्लाह देंगे। अंदरून सिंध से भी काफ़िले आ रहे हैं, लाखों का ठाठा मारता वो समंदर होगा जो ये ऐलान करेगा कि ये जो मुंतखब हुकूमत है ये आवाम के अमन देने में नाकाम हो चुकी है, लिहाजा इसको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए।